خلات میں دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک اور 4 زخمی۔ حملہ 15 اور 16 نومبر کی رات کو کیا گیا۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR۔ وزیراعظم کی خلات میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، شہداء کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وزیراعظم کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ قابل مذمت ہے۔ بلوچستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانے والے عناصر صوبے کے لوگوں اور ترقی کے دشمن ہیں۔ ایسے مذموم ہتھ کنڈے حکومت کے بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا کر رہیں گے۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے بہادر پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کی افریط کے ملک سے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ سانحہ 9 مئی حکومت نے اہم تنصیبات پر حملوں کے شواہد پیش کر دیے۔ حملوں کی CCTV فوٹیجز اور تصاویر جاری کر دیں۔ عطا تارڑ کا 9 مئی کے مقدمات پر جلد فیصلے کرنے کا مطالبہ۔ چیخ چیخ کر کہتے تھے CCTV فوٹیجز لاؤ، ہم CCTV فوٹیج سامنے لے آئے ہیں، اب یہ قوم سے معافی مانگیں۔ 9 مئی حملوں کے حوالے سے ایسے شواہد ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بانی PTI قوم سے معافی مانگیں اور کیسز کا سامنا کریں۔ یہ ملک دشمن ہیں اور آج بھی اسی مائنڈ سیٹ پر ہیں۔ 9 مئی کو انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن ملک 77 سال میں نہ کر سکا۔ ایک جماعت نے منظم سازش کے ذریعے 9 مئی کے حملے کیے۔ 9 مئی کے حملوں میں PTI کے رہنما پیش تھے۔ کیا شہریار آفریدی اور عثمان ڈار ان کی جماعت کے ارکان میں شامل نہیں؟ انہوں نے تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ بانی PTI پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے۔ حکومت پاکستان کا فوجی عدالتوں میں بانی PTI کا مقدمہ چلانے کا ارادہ نہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے عدالتی معاملات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ پاکستان میں آئینی ترامیم کی منظوری پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا بانی PTI کی حراست پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب۔ ڈیوڈ لیمی کے رکن پارلیمنٹ کیم جانسن کے خط کے جواب میں برطانوی موقف واضح۔ MP کیم جانسن نے خط بانی PTI کے مشیر بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر لکھا۔ کیم جانسن نے برطانوی حکومت سے بانی PTI کے معاملے پر مداخلت کا مطالبہ کیا تھا۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن۔ امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی عدم مداخلت نامنظور تک کا سفر۔ 46 ممبران کانگریس نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا۔ PTI نے قومی مفاد کے بجائے سیاسی مفاد کو ایک بار پھر فوقیت دی۔ تحریک انصاف کے اصل حمایتی کون؟ خط در خط نے سوالات اٹھا دیے۔ خط میں کشمیر کا ذکر، نہ ہی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا تذکرہ۔ خط میں پاکستان کی معاشی مدد کی بھی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ اثر و رسوخ کا استعمال صرف تحریک انصاف کے حق میں کیوں؟ خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست۔ مداخلت کی درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو زمیں بوس کر دیا۔ غلامی نامنظور کا علم بلند کرنے والوں نے آزادی نامنظور کا نعرہ لگا دیا۔ عمران خان اور PTI بار بار مداخلت کو دعوت دے کے، عالمی سطح پہ مداخلت کو دعوت دے کے اپنے ہی پیر میں کلاڑی مار رہے ہیں۔ میرے لیے تو بڑی اچنبھے کی بات ہوگی کہ کوئی ملک اس طرح، خاص طور سے امریکہ، بڑھ چڑھ کے آگے آئے اپنے کسی ذاتی دوستی میں آپ کے قوانین کو توڑ تاڑ کے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست کدھر ہے؟ اگر یہ اس طرح کی بات کرے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کریں گے۔ اگر کریں گے تو میں نے پھر کہا I'll be very surprised۔
بانی پی ٹی آئی بار بار بیرونی مداخلت کی دعوت دے کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں تو کوئی تحریک چلا نہیں پا رہے، بیرونی مداخلت سے اپنا ہی نقصان کرا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شہری رحمان کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ خط کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے؟ بانی پی ٹی آئی اب بھی اسرائیل کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ یہ 100% گولڈ سمتھ کی کارستانیاں ہیں۔ امریکہ میں آج بھی وہی حکومت ہے جو پہلے تھی۔ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، بانی کو کسی بھی طرح رہا کرایا جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرم سے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھوا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مایوس ہو کر 24 نومبر کی کال دی۔ 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ممکنہ سزا سے یہ خوفزدہ ہیں۔ سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ زہریلے دھوئیں کا عذاب، پنجاب میں فضا انتہائی خراب، زہریلی ہوا میں سانس لینا بھی محال۔ لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر، شہر کا AQI 596 ریکارڈ، ملتان 437، بہاولپور کا AQI 344 تک پہنچ گیا، فیصل آباد اور پشاور کا 196، راولپنڈی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ۔ اسلام آباد اور پشاور میں بارش کے بعد اسموگ میں واضح کمی، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی 437 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ اسموگ اور دھند سے راستے گم، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند۔ موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M5 ملتان سے سکھر تک بھی ٹریفک کے لیے بند۔ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو بھی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کا راج، شہریوں کو سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ اسموگ پر کنٹرول کمیشن لاہور میں انٹری پوائنٹس پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ لاہور میں دھواں پھیلانے والی بڑی گاڑیوں ٹرکس کا داخلہ بند۔ مشترکہ آپریشن ٹیم نے 25 ٹرک بند کر دیے۔ 370 گاڑیوں کو لاہور میں داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ اسموگ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ مشکل حالات کی وجہ سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ اسموگ سے نجات کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ سابق وزیراعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن سے پاکستان کے لیے روانہ۔ 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے۔ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ نواز شریف کی لندن سے روانگی کے وقت میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف اور مریم نواز چند روز سے لندن میں مقیم تھے۔ اس دوران دونوں نے کچھ روز سوئٹزرلینڈ میں بھی گزارے۔ GHQ گیٹ حملہ کیس، شاہ محمود قریشی پر 25 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ رہنما PTI میں چالان کی نقول تقسیم۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کا فرد جرم کے لیے 25 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پاکستان سے مذاکرات مجموعی طور پر مثبت رہے۔ پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد عوام کا معیار زندگی بہتر کر سکتا ہے۔ حکومت ایسے شعبے سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا۔ پاکستان میں توانائی کی اصلاحات اور توانائی کے چیلنجز پر خصوصی بات چیت کی گئی۔ کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت پاکستان کا حصہ محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستان سے 12 تا 15 نومبر تک مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں معاشی اصلاحات، معاشی پالیسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ IMF کا وفد آئندہ سال 2025 کی پہلی سہ ماہی میں پھر پاکستان آئے گا۔